جی عمران خان سے ملنے کے بعد اس وقت علیمہ خان اور خان صاحب کی جو سسٹرز ہیں وہ آ گئی ہیں. بالآخر علیمہ خان صاحب آپ کی ملاقات ہو چکی ہے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ بعد. کیسے لگ رہے تھے خان صاحب؟ کیا کہنا تھا؟ کیا گفتگو ہوئی؟ بتائیے گا آج. نہیں، ان کو ہم نے پہلے، آپ کو پتہ ہے 25-20 منٹ تو ہوتے ہیں سارے، تو 5 منٹ لگا کر ہم نے ان کو بتایا کہ پچھلی 8 دفعہ کیسے جو آخری دفعہ ہماری بہنوں کو اجازت ملی ہے اور جو آج ہمیں اجازت ملی ہے وہ اس لیے کیونکہ اتنے لوگوں نے آ کے سپورٹ کیا ہے اور سب نے اس گرمی میں آ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے جو ساتھ دیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں اجازت ملی ہے. اور ان کو یہ بھی بتایا ان کو جلدی سے کہ جیسے ہمیں وین میں اٹھا کے لے گئے تھے تو وہ ہنس رہے تھے. ہم نے ان کو بتایا کہ ہمیں جا کے چکری چھوڑ دی. کہ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا دوسری دفعہ پھر اٹھا کے پہلے چھوٹی وین میں لے کے گئے پھر بڑی وین میں لے کے گئے. آپ کے دونوں اپوزیشن لیڈر بھی تھے. میں نے کہا ہمیں جا کر چکری چھوڑا ہے. تو ان کو پہلے یہ بتایا تھا، پھر ان کو تھوڑا سا بتایا کہ پاکستانیوں نے کتنا جذبہ دکھایا اور کیسے انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیسے فائٹ کیا. انہوں نے زمین دیکھیں، جب فوج کی سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کے عوام سے آتی ہے. آج کل عوام کے پاس فون ہے اور فون انہوں نے پکڑ کے جو دھلائی انہوں نے کی ہے انڈیا کی، پہلے انہوں نے دھلائی کی ہے اور اس کے بعد ہماری فوج کے ساتھ سپورٹ اسی طرح ہی ملتی ہے نا ہمارے فوج کو بھی. اور ان کو شہادتوں کا بھی بتایا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. ان کو بڑا دکھ ہوا. ہم نے بتایا کہ جو ایئرمین ڈرون وہ ہمارے ایک بیس پہ اندر گھس گیا تھا ہینگر کے، جس میں ایک اسکواڈرن لیڈر اور 3 ہمارے ایئرمین شہید ہوئے ہیں اس کا بھی ان کو بتایا. ان کا پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں پتا تھا، اس کے اخبار میں آیا کہ نہیں آیا یہ نہیں مجھے پتا. خان صاحب کے حوالے سے کیا رد عمل تھا؟ نہیں دیکھیں کیا ان کا رد عمل ہونا، ان کو ہم تو اپڈیٹ جتنا تھوڑا بہت جلدی سے کر سکے. لیکن وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو مودی ہے نا، یہ پاکستان کا اس کا خاص ایک ہیٹریڈ ہے پاکستان کے ساتھ، اور جو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ مل کے کر دیا ہے سوشل میڈیا واریئرز اور ہمارے واریئرز نے، زمینی واریئرز نے، تو وہ بدلہ اتارنے کے لیے ان کا خدشہ ہے اور ان کا خیال ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ واپس آئے گا، یہ آپ کو اکنامکلی اس کو افیکٹ کرے گا. خان صاحب کتنے خوش تھے؟ بھارت ہار چکا ہے یہ جنگ، تو اس پر خان صاحب کتنے خوش تھے؟ نہیں، خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اس کا بدلہ اتارے گا. خوش کیا ہونا ہے ان کو پتہ ہے پاکستانیوں کا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بدلہ اتارے گا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا کیونکہ ہم نے اپنا رول آف لا کو دفن کر دیا ہے. ہم نے اس کو بالکل ختم کر دیا ہے. جب آپ رول آف لا ختم کرتے ہیں تو آپ وہ کہہ رہے تھے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی پاکستان میں. جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو اکنامکلی پاکستان کو ہٹ کرے گا. جنگ نہیں ہٹ کرے گی، لیکن جب انصاف نہیں عدالتیں دے سکیں گی اور بے بس ہو جائیں گی اور حکومت کی ایک وہ ڈپارٹمنٹ بن جائے گی، سرکاری ڈپارٹمنٹ ان کو بنا دیا گیا 26ویں ترمیم، تو یہ اس وجہ سے اکنامکلی ہٹ ہوگا پاکستان بہت بری طرح. اچھا، خان صاحب نے اس حوالے سے کیا بتایا؟ کیونکہ آپ کو 2 مہینے سے الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا، اب آپ کو آج سڈنلی الاؤ بھی کر دیا گیا. اس پر خان صاحب نے کیا کہا اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کو الاؤ کرنے کی؟ جب وہ پولیس والے یہی کہہ رہے تھے نا جلدی نکلو، کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو وہ شور مچا دیتے ہیں. خان صاحب میسج دے رہے تھے اس پہ شور مچا دیتے ہیں. تو پولیس والے بہت شور مچائے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا رائٹ بنتا ہے زیادہ ٹائم لینے کا، کیونکہ تم نے 8 ہفتے سے ان کا جو رائٹ تھا وہ نہیں دیا. تو ہمیں عادت ہے، آدھا گھنٹہ بھی کافی تھا. ان سے ملاقات ہوگی، ماشاءاللہ بالکل صحت مند تھے. تو ایک صحافی مظہر برلاس صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ خان صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور ان کو ایک پیغام پہنچایا گیا کہ آپ بس کر دیں. اس حوالے سے خان صاحب نے کچھ بتایا؟ کتنی صداقت ہے اس خبر؟ عمران خان کے پاس اگر کوئی جائے گا نا تو آپ کو پتہ نہیں ہے عمران خان کا وہ کبھی کوئی سیکرٹ رکھتے ہیں؟ انہوں نے آج تک زندگی میں کوئی سیکرٹ نہیں رکھی. لوگ ڈرتے مارے ملتے بھی نہیں ہیں ان کو، کہ ان کو پتہ ہے عمران خان نے سارا کچھ آپ لوگوں کو باہر بتا دینا ہے. اس لیے عمران خان کو کوئی نہیں مل رہا. میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا شہباز شریف کو کہو ذرا ایک فون کر دیں جیل کے اندر، اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں. تو خود ہی نہیں، کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں عمران سے کرتے. اپنی رہائی کے حوالے سے عمران خان نے کیا بتایا؟ کب تک ان کو لگ رہا ہے کہ اب وہ رہا ہو جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اگلی عید میں عید اپنے عوام کے ساتھ گزاروں گے. اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ کیسے ہوگی؟ ہمارے کورٹس تو جو کورٹس کا اپنے حال ہوا ہے، جو عمران خان کی جو بیل کی تاریخ ہے وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو میں بتاتی ہوں. کورٹس کیا کر رہے ہیں، جیسے کوئی گیم ڈالی ہوئی ہے.
मोदी के ऊपर फोकस कम है और इमरान खान के ऊपर ज़्यादा है। एक ही दिन पे लाहौर में तारीख रख दी है इमरान खान की बेल्स की, उसी दिन तारीख रख दी है इस्लामाबाद में अलकादर की। एक ही लॉयर हैं, तो सलमान सफदर या एक जगह पेश हो सकते हैं या दूसरी जगह, तो ये जान के ही कर रहे हैं ना। अब ये किस किस्म की गेम है? कौन सा कोर्ट है जिसको अकल नहीं है कि अगर इस्लामाबाद में लगा हुआ तो मैं लाहौर में ना लगाऊं? इसका मतलब है ये सरकारी डिपार्टमेंट की तरह मैनेज हो रहे हैं। तो इमरान खान को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? आप मुझे बता दें, कहाँ से मिलेगा? आप मुझे बताएं कि जब उसकी तारीख ही नहीं लग रही, तो ये कोर्ट्स अगर सरकारी डिपार्टमेंट बन चुके हैं, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा। इमरान खान कोर्ट्स के ज़रिए जेल में से नहीं आएंगे बाहर। जुनैद अकबर के हवाले से मैम क्या फैसला हुआ है? जुनैद अकबर के हवाले से मैंने बता दिया था अभी। जुनैद अकबर का उन्होंने कहा, हमने उनको बताया है कि मीडिया वाले भी अजीब सवाल कर रहे हैं, जैसे कि इमरान खान ने किसी को हटाया है। इमरान खान ने कहा नहीं, जुनैद, मैंने कहा ये आप सारे गलत सवाल ही कर रहे थे ना। मैंने कहा आपकी इस बात से, तो वो उनको भी नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी तहरीक है और तहरीक की मोबिलाइजेशन जुनैद अकबर के ज़िम्मे की है। और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क पाकिस्तान में इस वक्त पीटीआई के पास किसी को दिया इमरान खान ने, तो उन्होंने कहा मैंने जुनैद अकबर को दिया है। और अगर मैं उस पर छोड़ देता हूँ, अगर वो चाहें वो मैनेज कर सकते हैं, प्रायोरिटी वो तंजीम को ऑर्गेनाइज करना तहरीक के लिए वो है। अगर वो उसको मैनेज करके पीएससी को भी मैनेज कर सकते हैं, तो ये उनकी मर्जी होगी। इमरान खान ने उनके ऊपर छोड़ दिया। इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि नवाज शरीफ साहब जब भी पाक इंडिया की जंग होगी तो नवाज साहब चुप हो जाएंगे, ये नहीं बोलेंगे। तो उनको बताया आपने कि उनकी मशीन को आज कुछ सालों बाद सच साबित हो गई है? तो हम देखिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप सारे पाकिस्तानी हैं। आप चाहते हैं कि इस वक्त हमारे जो लीडर्स हैं जो भी मुल्क में हैं, चलो आपस में तो लड़ें, लेकिन जब इंडिया के साथ या बाहर से हमें अटैक होता है उसके लिए तो खड़े हो जाते हैं ना। ये लोग तो उसके लिए भी नहीं खड़े हुए। जब मैं बात करती हूँ तो मुझे गुस्सा अब पाकिस्तानी के तौर पर हो रहा है। ये कोई मैं कोई पार्टीबाजी तो नहीं कर रही। आप पाकिस्तानी, आपको फिक्रमंद नहीं है कि आपके लीडर आपके लिए उस तरह जंगजू तरीके से नहीं बात कर रहे बाहर, जिस तरह मोदी अपने लोगों के सामने खड़ा होके लीडर बन के वहाँ खड़ा होके जंगजू किस्म की बातें करता है पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे लोग बात ही कोई नहीं कर रहे, हमारे लोग डिफेंसिव होकर बात कर रहे हैं। ये कोई तरीका तो हमें पसंद आ रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, वो लास्ट टाइम मज़ामत की गई थी, 2 बयानों की इजाज़त मिली थी, इस दफ़ा तीसरी बयान को भी इजाज़त मिल गई, तो इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? लोगों ने हमारे साथ दिया। हमने 8 हफ्ते लगाए हैं, या वो थक जाते या हम थक जाते। तो हम ये गर्मी में भी आके कितनी दिन आपको पता है हम खड़े रहे। और लोगों ने, सारों ने, जो पीटीआई के भी लोग हैं, लीडर्स भी हैं, सब आए हैं, उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए हैं। उसकी वजह से इन्होंने हमें इजाज़त दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।